بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک کہانی نہایت اہم سب کے لیے سننا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص بڑا پریشان رہتا تھا، گھریلو مسائل، جاب کے مسائل، گھر آتا تو بچوں کا شور، بیوی کی باتیں، عجیب عجیب گفتگو اور گھر کے مسائل، ٹینشن، عجیب مزاج تھا۔ وہ نکل کے باہر ایک جگہ پہ بیٹھ کے سوچنے لگ گیا، یار کیا زندگی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ادھر جاؤ پریشانی، ادھر جاؤ پریشانی، وہاں شور ہے، وہاں سکون تو کہیں ہے ہی نہیں۔ تو اس کا دوست گزرا، اس نے کہا خیر ہے، کہا بڑا پریشان ہوں، کہیں سکون نہیں مل رہا۔ تو ایک جاننے والے تھے صاحب، دانا، عقل مند، اس نے کہا میرے ایک جاننے والا ہے، ان کے پاس چلتے ہیں، جو بڑا سمجھدار ہے، تجھے کوئی نہ کوئی ٹوٹکا دے گا۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے چلتے ہیں، بہرحال چاہیے سکون، کہیں لے جاؤ۔ تو جب بندہ مریض ہوتا ہے تو اس کو 10 جگہ بتا دو، وہ ہر کہیں لے کے چلا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے تو اپنے مطلب سے ہے۔ کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ وہ گئے تو اس دانا دوست نے، عقل مند نے اسے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھے سکون نہیں مل رہا، گھر میں آتا ہوں یہ مسائل ہیں، بیوی بچوں کا شور ہے، جاب پہ الگ مسائل ہیں، سیٹھ الگ سناتا ہے، گھر میں عجیب پریشانی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، علاج تو میں تیرا کرتا ہوں، نسخہ بھی بتاتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو میں بولوں گا کرنا وہ پڑے گا۔ کہا چلیں ٹھیک ہے، کیا کریں، اب یہی حل ہے تو کر لیتے ہیں۔ تو اس عقل مند نے کہا کہ یوں کرو، ایک مرغہ خریدو اور اسے گھر میں رکھ لو۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے مرغہ خریدا، گھر میں رکھا۔ تو کچھ 3 دن، اس نے کہا کہ 3 دن بعد میرے پاس آنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ مرغہ خریدا، گھر میں رکھا۔ پہلے بچوں کا شور، بیوی کی باتیں، یہ مسائل تھے، اب مرغہ آ گیا۔ اس نے مزید شور کو شروع کر دی۔ وہ جب دیکھو تو وہ آوازیں نکال رہے، تو وہ الگ سے شور۔ 3 دن گزرے اور اس کے پاس آیا، دانا کے پاس، عقل مند کے پاس، کہا کہ یار یہ عجیب ٹینشن میں ڈال دی ہے، یہ تو مصیبتیں بڑھ گئی ہیں، مجھے تو سکون تھوڑا پہلے مل بھی رہا تھا تو زیادہ ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا پہلے شور تھا، مزید مرغے کا شور۔ کہا اچھا۔ کہا چل یوں کر، شہر سے ایک کتا خرید، وہ گھر میں باندھ لے۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، ماننے کی بات کی تھی۔ تو وہ گیا شہر سے، کتا لے کے آیا۔ اس نے، اب وہ کتا تو پھر کتا ہوتا ہے، وہ بھی جب دیکھو وہ بھونکنا شروع کر دے، تو اس کی بھی آوازیں، اب شور پلس ہوتے جا رہے ہیں، بچوں کا شور، بیوی کی باتیں، بیوی کا شور، مرغے کا شور، کتے کا شور۔ 3 دن بعد جانے کا کہا تھا، جب 3 دن بعد گیا تو اس نے کہا حضرت یہ کون سی باتیں بتا دی آپ نے، سکون مجھے ملنا تھا، یہ تو اور مصیبت میں پھنس گیا۔ کہا بات ماننے کا تو نے کہا تھا، بات ماننی ہے تو یہ کر، شہر سے ایک گدھا خرید، اس کو بھی گھر میں باندھ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، کیا کریں، اب سکون ملنا تھا، یہاں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ تو وہ گیا شہر سے گدھا خرید کے آیا، اس نے گھر میں باندھ لیا۔ اب شور میں مزید اضافہ، اب مرغے کا بھی شور ہے، کتے کا بھی شور ہے، گدھے کا بھی شور ہے، گھر والوں کے، بچوں کے بھی شور ہے، وہ سکون اس کا برباد۔ بڑی مشکل سے اس نے 3 دن گزارے۔ 3 دن گزارنے کے بعد پھر اس دانا کے پاس گیا، عقل مند کیا، حضرت تو بس ہو گئی، اب تو نہیں رہا جاتا، بہت جھیل رہے، اب تو آپ نے تو مجھے پھنسا دیا ہے، میں سکون حاصل کرنے آیا تھا، آپ نے کن چکروں میں ڈال دیا مجھے، کتا لے آؤ تو مرغا لے آؤ تو گدھا لے کے آؤ تو۔ کہا چل یہ کر، اب گدھا لے، اس کو آدھی قیمت میں بیچ دے۔ اس نے بیچ دیا اور کہا کہ 3 دن بعد آنا۔ تو اسے تھوڑا سکون ملا کہ اب گدھا نہیں ہے، اس کو شور نہیں ہے۔ 3 دن بعد آیا، کل پوچھا ہاں بھائی کیسی حالت ہے؟ بولا کچھ سکون ہے۔ کہا اب یوں کر، کتا بھی بیچ دے۔ اس نے کتا بیچ دیا اور سکون ہو گیا۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب آیا، کہا کہ اب مرغا بھی بیچ دے، مرغا بیچ دیا۔ تو بالکل جب 3 دن گزرنے کے بعد آیا تو اس نے کہا حضرت بڑا سکون سے سوتا ہوں، اتنا مزہ گھر میں آتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے، سکون، نہ مرغے کا شور ہے، نہ کتے کا، نہ گدھے کا، بڑا ریلیکس زندگی گزر رہی ہے۔ کہا جناب پہلے بھی تو ایسے ہی تھا، مگر یہ ہے کہ تم سکون لے نہیں رہے تھے، تم اس سکون سے لطف اندوز نہیں ہو رہے تھے، تھا صحیح سکون، اب بھی تو وہی ہے، کون سی چیز کا اضافہ ہو گیا، مگر یہ کہ تم لے نہیں رہے تھے، اس سے لطف اندوز ہو نہیں رہے تھے، ان پیارے بچوں کی باتوں سے تم لطف اندوز نہیں ہو رہے تھے، اپنے اندر تم نے ایک سوار کیا ہوا تھا کہ گھر میں آنا ایک ٹینشن ہے، گھر میں آنا ایک مصیبت ہے، گھر میں آنا ایک بہت پریشانی کی وجہ ہے۔ تو جب تم نے اپنے آپ پہ سوار کیا ہوا تھا
تو اب بھلے گھر میں کوئی بھی نہ ہو پریشان تو پھر بھی بندہ رہتا ہے نا. تو یہ اندر کا سکون پہلے حاصل سکون ہمارے اندر ہوتا ہے, ہم اسے حاصل نہیں کرتے, سوچتے نہیں, اس سے لطف اندوز نہیں ہوتے. لیکن لوگ پھر سکون حاصل کرنے کے لیے جب یہ مسائل نہیں ملتے تو پھر عجیب عجیب چیزوں میں, کوئی گانوں میں لگ جاتا ہے, کوئی فلمیں دیکھنے لگ جاتا ہے, کوئی ڈراموں میں لگ جاتا ہے, کوئی معاذ اللہ نشے میں لگ جاتا ہے. اب نوجوان کا جو حشر چل رہا ہے, آج کل حالات چل رہے ہیں کہ وہ پہلے نشئی سگریٹ کے عجیب عجیب چیزوں سے, اب نشئی فیس بک کے نشئی ہوتے جا رہے ہیں, اب یوٹیوب کے نشئی ہوتے جا رہے ہیں, اب عجیب چیزوں کے نشئی ہوتے جا رہے ہیں. اچھا جی, اب لوگ سگریٹ عجیب عجیب کشے اور نسوار اور آہستہ آہستہ نشہ شروع کرتے ہیں. اب ایک دن آتا ہے بہت بڑے نشئی اور گھر کے لیے وبال جہان بن جاتے ہیں. تو ایسے چکروں سے نکلیں. سکون حاصل کرنے کی یہ چیزیں تھوڑی ہیں. شراب پینے سے کون سا سکون ملتا ہے, چرس پینے سے کون سا سکون ملتا ہے, اور نشہ کرنے سے کون سا سکون, گانے سننے سے کوئی سکون ملتا ہے؟ سکون تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون تو اللہ کا ذکر کرنے سے ملتا ہے. تو سکون حاصل کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کیجیے. جب اللہ کا ذکر کرو گے تو تنزل الرحمہ, رحمت نازل ہوگی, سکون ملے گا. آج بھی اگر نیند کی بیماری ہے نا تو رات کو سونے سے پہلے دیکھ کر قرآن پڑھا کرو, انشاءاللہ بڑے مزے کی اور سکون کی نیند آئے گی. مالک کا ذکر کرتے ہیں, تسبیح ہاتھ میں ہو, اللہ اللہ ہو, تو انشاءاللہ عز و جل زندگی میں رونق ہی رونق ہوگی, سکون ہی سکون ہوگا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. السلام علیکم.